الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک وظائف اور مسائل میں ناچیز مولانا حافظ عبدالفتاح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو سورہ الم نشرح، جس کو سورۃ الانشراح بھی بولتے ہیں، اس کے خواص بتائیں گے. یہ آخری سپارے میں آتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی طرح اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر کچھ عمل ہے ان کو کرنا ہے. تو اس کو مختلف طریقے سے مختلف مسائل، پریشانی، قرض وغیرہ کے لیے پڑھا جاتا ہے. کسی بھی قسم کا آپ کا پریشانی ہو، غم ہو، قرض ہو، تو اس کے لیے ایک ترتیب سے اس کو پڑھا جاتا ہے، جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ کو ملے. اس سے پہلے ہم نے سورۃ الضحیٰ کا عمل بتایا تھا، اب ہم آپ کو اس کا عمل بتا رہے ہیں. اسی طرح ہم آپ کو بہت سارے صورتوں کا عمل بتائیں گے، جس کے ذریعے سے آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا. اور ہم آپ کو جو عمل بتاتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ اجازت کے ساتھ بتا رہے ہیں اور آگے بھی بتاتے رہیں گے 100%. اور یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، انہی بزرگوں کی اجازت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ قرآنی عمل ہے. انشاءاللہ ان میں کسی چیز کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کو کسی چیز کا بھی نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ میں پہلے سے جنات اور شیطان ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پریشان کرے، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی طرف سے اجازت ہے، تو ہم آپ کو انہی کی اجازت سے اجازت دے رہے ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کی کتاب سے. اور عمل کو جو ہے ابھی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا عمل کس طرح کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر اولاً و آخراً درود شریف 3 مرتبہ سورہ الم نشرح، یعنی فجر کے یا عشاء کے نماز کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ الم نشرح پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور الم نشرح سورہ پڑھنے کے بعد بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اس آیت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس آیت کو کیا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. یہ سورہ الم نشرح کی آیت ہے. اس کو جو ہے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. یہ کس لیے پڑھنا ہے؟ یہ ہر غم، ہر پریشانی سے اور قرض وغیرہ کی ادائیگی کے لیے مفید ترین ہے. پڑھتے ہوئے اپنی اس پریشانی کا تصور کریں. اگر آپ قرض دار ہے، آپ اپنا قرض کا تصور کریں. آپ کسی کام کے لیے پریشان ہے، اس کام کے لیے جو ہے آپ تصور کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور ہوگی. کوئی دشمن کا خطرہ ہے یا کسی اور پریشانی دنیاوی، کسی کام کا پریشانی ہے، کسی سے آپ پریشان ہو، اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو اس کی انشاءاللہ پریشانی سے آپ کو نجات ہوگا. کسی آدمی کی وجہ سے آپ پریشان ہو، جس بھی چیز کی، کسی بھی قسم کی دنیا کی اگر پریشانی آپ کا ہے، آپ اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہو. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر نیک شہرت مطلوب ہو تو اسی ترتیب کے ساتھ، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے، پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر الم نشرح کو پورا سورت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب یہ عمل ختم ہونے کے بعد، یعنی سورہ ضحیٰ پڑھو گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھو گے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یعنی اول آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے. شاید غلطی سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمل کے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی، یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں گے. اور اس کے پڑھتے وقت بھی اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے. یہ بہت مفید عمل ہے.
بہت فائدہ ہوگا آپ کو. یعنی آپ شہرت چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو آپ کو گھر میں عزت ہو، محلے میں عزت ہو، لوگوں میں آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کا قدر کرے، آپ کی عزت کرے، تو یہ آپ کے لیے کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. خصوصاً وہ لوگ جن کا جو ہے لوگوں سے تعلق رہتا ہے، جن کو لوگوں سے کچھ لین دین ہوتا ہے، جن کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو پڑھاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، کسی اور جگہ پڑھاتے ہیں، تو طلباء میں تاکہ ان کی عزت ہو، شہرت ہو، تو وہ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. عام شہرت کے لیے بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہو. ترتیب ابھی میں نے بتا دیا. آیت پھر جو ہے 21 مرتبہ کون سی آیت پڑھنا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صبح کرو یا یہ عمل شام عشاء کے بعد کرو. اگلا جو ہے عمل ہے، یہ جو ہے ہر قسم کی الجھن ہو اس سے جو ہے خلاصی کے لیے جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. کسی بھی قسم کی جو ہے پریشانی آپ کو ہو تو اس کے لیے خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے. اگر مشکلات میں الجھا ہوا ہو اور ان سے خلاصی مطلوب ہو تو اسی ترتیب سے جو ہے سورہ الم نشرح پڑھے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کو 21 مرتبہ پڑھے. اپنی پریشانی کا تصور اور اس کا کہ حل کا جو ہے یقین ہو ذہن میں. بہت ہی جلد انشاءاللہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. اور 21 مرتبہ اگر آپ اس دعا کا بھی اس میں اضافہ کریں گی، وہ دعا یہ ہے: فَسَهِّلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ عَصْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِّلْ. اگر اس سے بھی جلدی آپ کہتے ہو میرا مشکل جو ہے حل ہو جائے تو 21 مرتبہ اس کا بھی اس میں اضافہ کرے: اللہم الطف 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 بی تیسیر کل عسیر فإن تیسیرا علیک کل عسیر علیک یسیر. اس کا بھی اس میں اضافہ کرے. پہلے تو صرف فإن مع العسر یسرا پڑھے، یہ بھی کافی. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا پریشانی جلدی حل ہو جائے تو اس میں جو ہے دوسرے کا اضافہ کرے. اگر آپ کہتے تو بہت ہی جلدی فوراً ادا ہو جائے تو اس میں تیسرے کا بھی آپ اضافہ کریں. انشاءاللہ اس سے بہت ہی جلد جو ہے آپ کا وہ مسئلہ، وہ کام، وہ مشکل، وہ پریشانی دور ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے انشاءاللہ کام بہت جلد ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے ایک اور عمل ہے، اس کے لیے جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے، اگر کسی شخص کے کمر میں درد ہو تو بشکل تعویذ جو ہے آپ اس کو لکھے: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. 3 مرتبہ لکھ کر جو ہے درد کی جگہ پر باندھے. صرف اس میں جو ہے اس آیت کو جو ہے آپ کمر درد کے لیے جو ہے باندھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. یہ جو ہے آپ قرآن سے دیکھ کے اچھی طرح سے پڑھیں، اور قرآن میں اس میں شد وغیرہ اچھی طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. سورہ الم نشرح تو سب کو مسلمانوں کو معلوم ہے. یہ جو سورہ ضحیٰ کے بعد آتا ہے، آخری سپارے میں آتا ہے. صحیح ہے، آپ اسی کے اعتبار سے جو ہے یہ سورہ ضحیٰ کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس میں جو ہے ان آیتوں کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھیں. ہر کام، ہر مشکل کے لیے جو یہ آپ کا کام دے گا. ایک اور اپنا کل کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کل میں جو ہے پریشان ہو گیا تھا، گھر میں آ گیا تھا. تو شوق ہے میرے والد صاحب کو جو ہے بکریوں کا شوق ہے، تو ان کی بکریاں جو ہے باہر نکل گئی تھی اور ایک بکری جو ہے والد صاحب کا گم گیا تھا. یہ میں جو ہے اپنا کام کل کا بتا رہا ہوں کہ کل وہ بکری گم گیا تھا. سارے گھر والے اس کو تلاش میں لگے ہوئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے. تو الحمدللہ میرے ذہن میں آ گیا کہ میں انہی صورتوں کو پڑھ لوں. اور میں نے کسی دوسرے کتاب میں بھی دیکھا ہے کہ اسی جو ہے سورہ ضحیٰ کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. سورہ ضحیٰ کی جو ہے جب میں نے ختم کیا تو مجھے ایک جگہ کا معلوم ہو گیا کہ اس پر ہم لوگوں کا شک آ گیا کہ اس کے گھر میں ہو سکتا ہے. تو اس کے گھر کو ہم لوگوں نے ٹھکٹھکانا شروع کر دیا اور بچوں کو بھجوا دیا اس کے پاس. وہ اپنا گھر کھول ہی نہیں رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. پھر الحمدللہ میں نے دوسری جگہ تلاش کرنا شروع کیا. پھر الم نشرح کا عمل میں نے شروع کر دیا. جب الم نشرح کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے 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 پھر جب میں واپس اس کے گھر پہ پہنچا تو میں نے بھائیوں کو پہلے سے کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے جب تک اس نے بکری نہیں دیا ہے، میں دوسرا جگہ تلاش کرتا ہوں. تو بھائی وہاں کھڑے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسی کے گھر میں بکری تھا اور یہ ہم سے چھپا رہا تھا، اور اس نے جو ہے بکری واپس کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے. یہ کل کا اپنا واقعہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہ کہ سبسکرائبر حاصل کرنا میرا مقصد ہے. میں اپنی سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن میں اثر ہے. اور وہ بکری کوئی جو ہے چھوٹا موٹا بکری نہیں تھا، وہ بہت قیمتی بکری تھا اور نسل والا بکری تھا. اور میرے والد جو ہے خود ہم الحمدللہ شوقیہ میرے والد صاحب وہ بکریاں خریدتا اور بیچتا ہے، اور وہ بکری والد صاحب کا آ گیا.
تو یہ بتانے کا مقصد یہ قرآن پہ یقین ہونا چاہیے. جب بھی کوئی مشکل ہو فوراً آپ قرآن اٹھائے اور کوئی چیز گم جائے سورہ ضحیٰ اور علم نشرح کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا. علم نشرح کا جو ہے عمل یہ چوری کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. علم نشرح کو جو ہے آپ پڑھ لیں اور اس میں جو ہے 21 مرتبہ پورا علم نشرح پڑھے تو زیادہ بہتر ہے, یا کم سے کم علم نشرح ایک مرتبہ پڑھے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جو ہے اس کو پڑھے, یا پریشانی والا دعا جو ابھی میں نے بتایا تھا وہ پریشانی والا جو ہے یہی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے, اس کو پڑھے اور اس کے اندر دوسرا دعا فسہل یہ اور تیسرا دعا الطف والا جو بھی اس میں ملا ہے, انشاءاللہ آپ کا کام جلد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہم مشکل میں ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو اٹھائے اور قرآن کو پڑھیں. اور ہر کسی کے جو ہے موبائل میں قرآن ہونا چاہیے, اس کی تلاوت آپ کریں اور سورہ علم نشرح اس میں موجود ہے, آپ اس کو بھی پڑھیں. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس عمل کا اجازت ان لوگوں کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور گھنٹی کو دبائیں گے اور نیچے اجازت مانگیں گے, انہی لوگوں کو اس عمل کا میری طرف سے خصوصی اجازت ہے. تو کیونکہ اجازت کے ساتھ عمل میں طاقت ہوتا ہے اور ہمیں اساتذہ نے اجازت دیا ہے اور ہم نے اجازت لیا ہوا ہے, ہم اجازت آپ کو دے رہے ہیں اس صورت میں جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے یا نیچے آپ کمنٹس میں ہم سے اجازت مانگیں گے. ورنہ جو ہے عام جو ہے جگہوں میں ہم اجازت نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے ہر کوئی اپنے چینل پر اٹھا کے ڈال دیتا ہے اور قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم لوگوں کا جو ہے معلوم کریں گے, اچھے لوگوں کو اس کی اجازت دیں گے تاکہ جو ہے اچھے لوگ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس میں اثر, ہاں اس میں اثر ہے اس عمل میں, آپ بغیر اجازت کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. ہمارے بغیر اجازت کے اس میں اثر ہے, لیکن اجازت کا جو ہے اپنا مزہ ہوتا ہے, اپنا جو ہے اپنا ایک اثر اور تاثیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو پسند آئے اس کو ضرور لائک کرے اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کرے. اور عام مسلمانوں کو بھی میں اجازت دیتا ہوں, لیکن خصوصی اجازت ان کو ہے جو چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ میں اجازت مانگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.